سابقہ آیات میں اور درس میں الحمدللہ آپ نے سنا ہے کہ قیامت برحق ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے کئی نام رکھے ہیں۔ ایک اس کا نام قیامہ بھی ہے کہ لا اقسم بیوم القیامت، اسی طرح ایک اس کا نام جو ہے وہ قاریہ بھی ہے، القاریۃ مالقاریۃ وما ادراک مالقاریہ۔ اسی طرح اس کا نام الحاقہ بھی ہے، الحاقۃ والحاقۃ وما ادراک مالحاقہ۔ اسی طرح اس کا نام الساعہ بھی ہے، ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا۔ اسی طرح اللہ نے اس کا نام الطامۃ الکبریٰ بھی فرمایا، فَإِذَا جَاءَتِ الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ۔ اسی طرح اس کا نام الصاخہ بھی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ تو اللہ نے قیامت کے کئی نام ہیں، اور یہ بات نص سے قطعی سے ثابت ہے کہ قیامت حق ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے یہ ہے مسئلہ شفاعت۔ کہ قیامت میں شفاعت ہوگی، ہمارا ایمان ہے۔ شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کے بعد پھر شفاعت متعددہ ہوں گی۔ شفاعت کبریٰ ہوگی کہ تمام محشر میں اولین و آخرین جب اکٹھے ہو جائیں گے، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ اور وہ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا جس کو خود قرآن نے فرمایا کہ ذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، بڑا سخت دن۔ سورج قریب آ چکا ہوگا اور احوال مختلف ہوں گے، بعض لوگوں کو ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض سینے تک، بعض گردن تک۔ لیکن اس میدان کی دہشت و احوال شدیدہ کے باوجود اللہ والے جو ہمیں بڑے اطمینان سے ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یوم لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو سب سے بڑی پریشانی ہے نا وہ بھی ان کو نہیں ہوگی۔ تو اب تمام معاشر کے لوگ، ان میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان، یعنی مسلمان بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، سب مل کے آئیں گے سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں کہ انت ابو البشر، کہ آدم تم انسانوں کے سب سے پہلے باپ ہو، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے تمہارے اندر روح پھونکی ہے، اللہ نے تمہیں پھر مسجود الملائکہ بنایا ہے، اللہ نے تمہیں جنت میں ٹھہرایا ہے۔ یہ سارے آپ کے فضائل ہیں، اور آج جتنی مخلوق ہے وہ آپ کی اولاد ہے، تو وہ پریشان ہیں، آپ مہربانی کر کے شفاعت کریں اللہ کے دربار میں۔ لیکن اس شفاعت کا کیا مطلب ہوگا، بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ صرف سماعت مقدمے کی شروع ہو جائے۔ جیسے دیکھیں نا یہاں کچی میں لوگ سال دو سال پڑے رہتے، مقدمے کی سماعت ہی نہیں ہوتی، ان کی زندگی صرف پہلے گل جاتی ہے سزا سے۔
سزا ہونی تھی 2 سال، 2.5 سال اس کو کچے میں گزر گئے۔ تو انہوں نے کہا صرف اتنی سفارش کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مقدمے کی سماعت شروع فرمائیں، پھر ان کی مرضی ہے جو فیصلہ فرمائیں، جس کو جنت دیں، جس کو جہنم دیں، سزا دیں، جزا دیں، معاف کر دیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے بھی میں نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنا خوف ہے کہ اللہ اگر آج پوچھ لے کہ تم نے اس درخت سے کیوں چکھا تھا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں تو خود کانپ رہا ہوں۔ فاتو نوحً، صحیح حدیثوں میں ہے، یعنی سیاق کی حدیثوں میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انت اول رسول ارسل الی اللہ، تم سب سے پہلے رسول ہو، اللہ نے تمہیں بھیجا۔ پھر آپ نے 950 سال تک دعوت دی، بڑے کرب سے گزرے، امتحانوں سے گزرے، شدائد سے گزرے، آپ شفاعت کریں، کہیں گے نہیں، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا خوف ہے، میں نے بیٹے کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے مجھے پہلے منع کر دیا تھا، جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، اب اور نہیں لائیں گے، اب کو پھر سوال نہ کرنا، تو میں سوال کر بیٹھا۔ تو اس لیے میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اسے سب انکار کر۔ عیسیٰ علیہ السلام البتہ کہیں گے کہ ایسا کرو، فَأْتُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب حضور محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، اور کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ سارے مخلوق خدا جو ہے وہ میرے پاس آئے گی، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتی تحت العرش وَأَخِرُّ لِلَّهِ ساجداً، میں عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ مجھے ایسے محامد سکھلائیں گے، اپنے حمد کے صیغے بتلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا۔ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، ابھی تو حمد کا علم بھی مکمل نہیں ہوا، وہ بھی قیامت میں سکھائیں گے، فرمایا اب میں نہیں جانتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں حمد کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، جتنی دیر اللہ چاہیں گے میں سجدے میں رہوں گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک وقل اسمع واشفع تشفع، اللہ فرمائیں گے اب تم سجدے سے سر اٹھا لو، اور جو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ تو یہ تو ہے شفاعت کبریٰ، جس کا فائدہ ساری مخلوق کو۔ اس کے بعد جو شفاعت ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ انا اشفع فاشفع فاشفع، میں تو کئی دفعہ سفارش کروں گا، اور ہر دفعہ میری شفاعت سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جہنم سے نکلیں گے۔ تو اب ایک مسئلہ یہاں سمجھ لیں کہ شفاعت کافر کی تو ہوگی نہیں، جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ تو جہنمی ہے، بات ختم ہو گئی، اس کی کیا شفاعت؟ اور کافر کے بعد اب مسئلہ رہ گیا مومن کا، مسلمانوں کا، اور ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور ان کے ذمے کبائر کوئی نہیں ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی الحمدللہ اول وہلے میں جنت میں، ان کو بھی شفاعت کی ضرورت نہیں۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میں ان کے لیے ہوگی جو میری امت کے کبیرہ گناہوں میں لوگ مبتلا تھے۔ کوئی دنیا میں اللہ نہ کرے شراب میں مبتلا تھا، کوئی زنا میں مبتلا تھا، کوئی ڈاکے میں، چوری میں، قتل میں،
یہ سب کبائر کبیرے گناہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی پھر دو حالتیں ہیں۔ اگر کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا لیکن توبہ کر لی، توبہ کر لی اور سچی توبہ کی، دل سے توبۃ نصوحا، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر دیتے ہیں، وہ گناہ بھی معاف ہو گئے۔ جیسے کہ صحیح حدیث ہے کہ 99 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اب قتل سے بڑا کبیرہ تو کوئی نہیں نا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ مرتکب کبیرہ ہے لیکن توبہ بھی نہیں کر سکا، شراب پی رہا تھا، نشے میں مر گیا، توبہ کب کرے گا؟ اچھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی کے گھر میں زنا کر رہا تھا، گھر والا آ گیا، اس نے مارا، فائر کیا، دونوں کو مار ڈالا، توبہ کا موقع کہاں، وہ تو زنا کی حالت میں مر گیا۔ اسی طرح ڈاکو ہے، قاتل ہے، قتل کرنے گیا، گولی اس کو بھی لگ گئی لیکن توبہ نہیں کی۔ اب ان کے بارے میں پھر اللہ کی مرضی ہے، انشاء عذبہم و انشاء غفر لہم، اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دیں، جاؤ معاف کیا، یا اگر اللہ چاہے تو ان کو اتنا عذاب دیں جتنا گناہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ مثلا گناہ کی سزا ہے 2 سال، 2 سال کے لیے جہنم جانا، 2 سال کے بعد اس کو بھی نکالیں گے۔ اور جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کی سب سے پہلے شفاعت جو ہے وہ تو انبیاء کریں گے، انبیاء کے بعد علماء کریں گے، علماء کے بعد اللہ کے اولیاء کریں گے۔ اسی طرح حملۃ القرآن، حافظ قرآن جو ہے وہ بھی شفاعت کریں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ تیری خاندان سے جن لوگوں کو جہنم کے پروانے مل گئے ہیں تم 10 بندوں کو چھڑا سکتے ہو، تو وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور ان کے والدین کے سر پہ، حافظ قرآن کے والد اور والدہ کے سر پہ حضور نے فرمایا کہ جنت کا تاج رکھے جائیں گے، اگر ان کا ایک موتی بھی دنیا میں آ جائے تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ اعزاز ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں گی، سورۃ الملک ہے، سورۃ یاسین ہے، یہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو یاد رکھیں شفاعت برحق ہے، لیکن اب اس میں دوسرا مسئلہ ہے، شفاعت کون کرے گا؟ جس کو اللہ حکم دے گا، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں سجدہ کروں گا، سجدے میں مانگوں گا، پھر حکم ہوگا کہ اچھا سر اٹھاؤ۔ تو بغیر اجازت کے انبیاء بھی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شفاعت بھی اس کے حق میں کریں گے جس کے حق میں کرنے کی اجازت ہوگی، یہ نہیں کہ وہ کسی کافر کے حق میں شفاعت کریں۔ جیسے کہ سیاہ میں موجود ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے کہ ان کے والد کو، آزر کو فرشتے پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم پکاریں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ ہم اپنے انبیاء کو رسوا نہیں کریں گے۔ ایو خزی من الاب الابعد، اس سے بڑی میری رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ابراہیم آنکھیں بند کرو، بند کریں گے، آپ دیکھو، دیکھیں گے تو ایک جانور کی شکل اختیار، اور میں اس کو جہنم سے تو نہیں چھڑا سکتا، لیکن ہم نے شکل بدل دی ہے، وہ پہچانے گا نہیں کہ کون ہے، لیکن جہنم سے نہیں نکل سکتا کافر۔ تو جن کی موت کفر پہ آ جائے، شرک پہ آ جائے،
حتیٰ کہ قرآن کا اتنا سخت لفظ ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس میں جنت حرام کر دی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔ اب جنت والے جہنم والے پکاریں گے جہنم سے، اللہ دکھا دیں گے نا، ان کے درمیان میں پردے ہٹا دیں گے، پکاریں گے کہ مہربانی کر کے ہمارے لیے تھوڑا سا پانی بھی بھیج دو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے ہمیں بھی کچھ بچا کھچا دے دو۔ لیکن مومن کیا جواب دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام کر دی، ہم نہیں دے سکتے۔ تو جو شرک پہ مر جائے، ایک بات یاد رکھو، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو دل سے دعا کرو کہ شرک سے بچائے۔ لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ شرک کا معنی یہ ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ مشرک ہیں، ہندو جیسے دیوی دیوتا کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ یہ بات نہیں ہے، دیوی دیوتا کی کرو یا قبر کا سجدہ کرو، بات برابر ہے۔ وہ اپنے بڑوں کا کرتے ہیں، سکھ گرو نانک کا کرتے ہیں، ہندو اپنے بڑے کا کرتے ہیں، کرسچن کا کرتے ہیں، تم بھی اپنے بڑوں کا کرتے ہو، فرق کیا ہے؟ غیر اللہ کو جب سجدہ کرو یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی منت مانو یہ شرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز چڑھاؤ یہ شرک ہے۔ یہ نہ سمجھا کہ بس مشرک تھا، ابو جہل تھا، باقی سب کچھ چھٹی۔ بلکہ ہم نے تو شرک میں اتنا ترقی کی ہے نا، جیسے باقی معاملات میں بھی ہم نے کافی ترقی کی ہے، چوری میں، ڈاکے میں، بزنس میں، دھوکہ دینے میں، فوٹو بدلنے میں، دوسرے کا فوٹو لگا کے عورت کو بھیج دیتے ہیں، عورت کا فوٹو مرد کو لگا دیتے ہیں، مرد کا عورت کو لگا دیتے ہیں، کسی کا محرم زبردستی بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ ہم نے ترقی کی ہے۔ اسی طرح شرک میں بھی ہم نے بڑی ترقی کی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہیں اور آج ابھی جہل، ابھی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ اس وقت کے کافر کو زندہ کر دیں، وہ ہمارے کافروں مشرکوں کو دیکھیں، وہ کہیں کہ بھائی یہ شرک کوئی اور ہے، یہ ہم سے بھی آگے ہیں۔ ایسا شرک تو ہم نے بھی نہیں کیا جو یہ کر رہے ہیں۔ کبھی درختوں کو سجدہ ہے، کبھی آگ کو سجدہ ہے، کبھی سانپ کو سجدہ ہے۔ سانپ آ جائے تو وہ یہ دیوتا ہے جی، کیونکہ اس کے ڈنگ مارنے سے بندہ مر جاتا ہے تو اللہ کو مارنے کا اختیار ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی انڈیا میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کے بڑے بڑے مندر ہیں جہاں پر مرد کا اعضائے تناسلیہ اور عورت کی شرمگاہیں جو ہیں ان کے فوٹو بنا کے رکھے، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی بندہ اسی سے پیدا ہوتا ہے نا، تو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ لنگم، اس کو لنگم کہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو آج کل باقاعدہ یورپ میں پارٹی ہے، اس کا نام ہی ابلیس کی پارٹی ہے، اور شیطان کی پارٹی ہے، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی ہیں دنیا، آپ کے ملک میں بھی ہیں پارسی، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آگ ان کے معبد میں ہمیشہ جلتی رہے گی، اگر آگ بجھ جائے نا او کیا مت آ گئی، اس لیے وہاں آدمی بیٹھے رہتے ہیں، وہ لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں، آگ 24 گھنٹے جلتی رہتی، اور یہ جا کے آگے آگ کے کھڑے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ جو مشرک ہے، کافر ہے، چاہے کفر کسی قسم۔ اچھا، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن ختم نبوت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔
نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی ہوگی، بھی خاتم النبوت کا میں منکر ہے۔ اچھا وہ انکار بھی تعویل سے کرتا ہے، وہ کہتا ہے خاتم کا معنی ہے مہر، حضور جس کو مہر لگا دیں گے وہ بھی نبی بن جائے گا۔ پتہ نہیں ان کے مرزے کو حضور نے کب مہر لگا کے دی۔ مہر تو حضرت عثمان کے زمانے میں کنویں میں گر گئی، گم ہو گئی۔ اس بدبخت کو پتہ نہیں مہر کب سے لگی۔ اصل میں اس پر مہر لگ گئی ہوگی نا کہ ایمان سے محروم ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اسی مہر کو کہتا ہے کہ مجھ پہ مہر لگ گئی۔ تو اب شفاعت برحق، لیکن جس کو اجازت اللہ دیں گے وہ کرے گا، جس کے بارے میں دیں گے وہ کرے گا۔ اس لیے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کس کی طاقت ہے کہ اس کے آگے سفارش کرے مگر اللہ کے حکم سے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے ہاں شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل خیر ایامنا آخرہا واجعل خیر اعمالنا خواتیمہا واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔